بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین تاسین یہ آیتیں ہیں قرآن مجید کی جو ایک واضح اور کھلی کتاب ہے جس کے مضامین کے اندر کوئی ہیچ پیچ نہیں ہے، بہت کلیئر ہیں۔ ہدن ہدایت ہے، و بشرا اور خوشخبری ہے للمومنین ایمان والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ وہ ایمان والے جو نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ بے شک وہ لوگ کہ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم جو دنیا میں ان کے کرتوت ہیں وہ ہم نے ان کے لیے مزین کر دیے ہیں یعنی ان کے دل کو بھا گئے ہیں، ان پر وہ مطمئن ہو گئے ہیں، وہ انہیں اچھے لگتے ہیں، ان کو انہوں نے جسٹیفائی کر لیا ہے۔ فہم یعنی جرائم ہیں لیکن جسٹیفائی کر لیا ہے، اس کے لیے فلسفے گڑھ لیے ہیں۔ فہم یا مہون تو وہ اندھے ہو کر اب انہی کے اوپر کاربند ہو گئے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب ان لوگوں کے لیے ہے برا عذاب، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون اور آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹے اور نقصان میں یہ لوگ ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اے نبی آپ پر یہ قرآن ایک حکیم حکمت والی شخصیت اور علم والی شخصیت کی طرف سے پہنچ رہا ہے۔ یہ وہی پچھلی صورت میں جس کی نفی کی گئی تھی، یہاں اس بات کیا جا رہا ہے کہ قرآن آیا، یہ رب العالمین کون ہے؟ وہ حکیم اور علیم ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا وہ سلسلہ اس سورہ مبارکہ میں شروع ہو رہا ہے۔ یہ ایک انداز موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن یہاں پہ ابتدا میں وہ قصص النبیین کے انداز میں ہے، جیسے انبیاء کے واقعات آتے ہیں اس انداز میں ہے، اور اس میں پھر سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی آئے گا، اور جو ہے نا پھر آگے انباء الرسل والا انداز بھی ہے۔ یہ اس اعتبار سے بڑی جو ہے نا منفرد صورت ہے کہ اس میں قصص النبیین بھی ہے، جیسے سورہ یوسف ہے اس میں صرف ایک ہی نبی کا یعنی ان سے متعلق قصہ ہے، یا سورہ طٰہٰ ہم نے پڑھی، آگے سورہ قصص پڑھیں گے، صرف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملے گا۔ تو ایک چیز یعنی اس میں ایک تو قصص النبیین بھی ہے، لیکن جیسے سورہ اعراف تھی یا سورہ ہود تھی جس میں انباء الرسل آئے تھے، وہ رسول جن کی قومیں ہلاک کی گئیں تو ان کا ذکر بھی ہے، اور ایک اور چیز بھی ہے جیسے سورہ انعام میں التذکیر بآلاء اللہ کا مضمون تھا، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے نصیحت کرنا، تو اس سورہ مبارکہ میں وہ بھی ہے۔ تینوں حصے جو ہے نا اس ایک صورت میں جمع کیے گئے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا انی آنست نارا میں نے آگ دیکھی ہے، یہ جب واپس آ رہے تھے مدین سے مصر کی طرف، اور ساتھ گھر والے بھی تھے اور وہ جو ہے نا بکریاں وغیرہ بھی تھیں۔ سآتیکم منہا بخبر وہاں پہ وہ راستہ بھول گئے تو انہوں نے کہا میں وہاں سے کوئی خبر لے کے آتا ہوں، یعنی یہ کہ راستہ کا معلوم کر کے آتا ہوں۔ او آتیکم بشہاب قبس یا وہاں سے میں سلگتا ہوا انگارہ لے کے آتا ہوں، ہم اپنی آگ جلا لیں گے اس سے۔ لعلکم تصطلون تاکہ آپ جو سردی میں ٹھٹر رہے ہو تو آپ بھی آگ کو تاپ سکو۔ فلما جاءہا جب وہ وہاں پہ پہنچے، یعنی وہ جہاں پہ انہیں آگ نظر آئی تھی وہاں جب پہنچے، نودیا آواز آئی ام بورک من فی النار کہ جو کوئی بھی آگ میں ہے بہت برکت والا ہے۔ جب انہیں آواز آئی پہاڑوں سے آئی کدھر سے آئی ان کے کان میں پڑی، ومن حولہا اور جو اس آگ کے ارد گرد ہے وہ بھی برکت والا ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین یعنی یہ ایک ہی شکل ہے جو بھی ہے اس کے ارد گرد بھی اور آگ میں بھی وہ برکت والا ہے۔ وسبحان اللہ اور اللہ پاک ہے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی یہ کہ وہ جو برکت والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے جو رب العالمین ہے۔ یا موسیٰ اے موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم بے شک یہ میں ہوں اللہ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ اپنا عصا ڈالو۔ فلما رآها تہتز کأنها جان ولا مدبرا ولم یعقب جب انہوں نے اس عصا کو دیکھا کہ وہ پھنپھنانے لگا جیسے سانپ پھنپھناتا ہے اس طرح وہ جو ہے پھنپھنا رہا ہے، اور واللہ مدبرا اسے دیکھ کر وہ پیٹھ موڑ کر دوڑ پڑے، ولم یعقب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ ذرا تھوڑا سا اس مقام پہ زیادہ تفصیل آئی ہے کہ ایک طبعی اثر ہوا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ وہ ایک دم جب سانپ کو دیکھا تو بر بنائے طبع بشری گھبرا گئے اور مڑ کے دوڑ پڑے اور مڑ کے پیچھے دیکھا بھی نہیں۔ یا موسیٰ اللہ نے فرمایا موسیٰ لا تخف مت ڈرو، انی لا یخاف لدی المرسلون بے شک میرے پاس جو رسول ہوتے ہیں وہ ڈرا نہیں کرتے، انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، ان کے لیے کوئی خطرہ میرے پاس نہیں، میرے ہاں نہیں ہے ان کے لیے۔ الا من ظلم یہ یعنی اس سے منقطع کر کے ایک بات سمجھائی گئی ہے، یعنی خطرہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے، صرف رسولوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، کسی کے لیے بھی خطرہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس نے ظلم کیا ہو، گناہ کیا ہو،
جس نے بے وفائی کی ہو، دغا بازی کی ہو، جس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو تلف کیا ہو، ثم بدل حسنا، اس کے لیے بھی ایک چھوٹ ہے، پھر اس نے اس گناہ کو اچھائی سے بدل دیا ہو، یعنی توبہ کر لی ہو، بعد سوء، اس برائی کے بعد، فإنی غفور الرحیم، تو اس کو لیے بھی بخشنے والا مہربان ہوں۔ بعض نے اس میں ایک نقطہ یہ نکالا ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک غلطی ہوئی تھی، ایک آدمی ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، اور جو بھی اس وقت کی کیفیت تھی اس میں بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی معاف کر دیا تھا۔ تو اگر فرض کریں ان کے دل میں یہ وقتی طور پہ کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوئی تو انہوں نے گویا اس طرف اس کا اشارہ کیا ہے کہ جیسے وہ اس گناہ کی وجہ سے وہ خوف کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ جب آپ نے توبہ کر لی تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ لیکن یہ کہ اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اگلا والا حصہ ہے یہ منقطع ہے، استثناء منقطع ہے، یعنی یہ کہ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، عموم کے ساتھ تعلق ہے، جیسے میں نے شروع میں اس کی ترجمانی کی تھی۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اے موسیٰ اپنا ہاتھ ڈالو اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ نکلے گا سفید ہو کے بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عیب کے۔ فی تسع آیات، 9 نشانیاں ہیں، یہ تو 2 بڑی نشانیاں ہیں، اس کے علاوہ 9 نشانیاں ہیں، یہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ لیا تھا تفصیل سے، سورہ اعراف میں پڑھا تھا۔ آیات الی فرعون و قومہ، یہ آیات لے کے جاؤ فرعون اور اس کی قوم کے پاس، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ نافرمانوں کی قوم ہے۔ فلما جاءتہم آیاتنا، تو جب ان کے سامنے ہماری وہ نشانیاں آئیں، مبصرتن، آنکھیں کھولنے والی نشانیاں، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو واضح طور پر جادو ہے۔ وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، اب یہ بہت یعنی اہم مضمون ہے جو یہ آیا ہے اس آیت میں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے وجاہدوا بہا، ان آل فرعون نے ان آیات کا یا جو نشانیاں انہیں دکھائی گئی تھیں ان کا انکار کیا، اور یہ ظلم و علوا کو اس کے ساتھ جوڑ لیں، انہوں نے ان کا انکار کیا بے انصافی سے اور سرکشی کی وجہ سے۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ کا ترجمہ علیحدہ سے کر کے حالت یہ تھی، یعنی جب وہ انکار کر رہے تھے تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے دل یقین کر رہے تھے، دیکھ کر دل مان گیا تھا کہ یہ سچ ہے، لیکن اس کو زبان سے تسلیم کرنے کے نتیجے میں چودراہٹ یا یہ کہ نقصانات مفادات کے پڑنے کا اندیشہ تھا، اس لیے انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر کے ان کا انکار کیا، انہیں جھٹلایا۔ یہ یعنی آپ کو اس ایک آیت میں پوری تاریخ مل گئی، خلاصہ، تاریخ کا خلاصہ مل گیا، جتنی قوموں نے بھی جھٹلایا ان کی اصل کیفیت کیا تھی، دل سے مان لیتے تھے لیکن یہ کہ مفادات آڑے آنے کی وجہ سے زبان سے جھٹلایا کرتے تھے۔ وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے ان کا انکار کر دیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، جبکہ ان کے دل مان چکے تھے، اور انکار انہوں نے کیا ظلماً، ناانصافی سے، یعنی ایک شے آپ کے سامنے حق آیا اور آپ اس حق کو نہ مانیں تو ظلم ہے، ظلم سے، اور وَعُلُوًا، اور یہ علو وہی ہے جو شیطان کا تھا کہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ ایک رسول بھیجتا ہے وہ ظاہر انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ اب آپ اس طرح دیکھیں فرعون کی کتنی بڑی آزمائش ہو گئی، خود وہ کون ہے؟ وہ وہاں کی رولنگ کلاس ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ ان کے غلام۔ تو غلام کی بات میں مان لوں تو یہ اصل میں یہ سرکشی تھی اس کی، یہ تکبر تھا کہ یعنی اپنے اعتبار سے رتبے میں چھوٹا دیکھ رہے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ 2 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے انکار کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھو فساد مچانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو فساد کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ اب یہ جو اضافی ظلم اور فساد دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں میں دوسرے سے بڑا ہوں تو ظلم کی بنیاد وہیں سے پڑ جاتی ہے کہ آپ کے اسپیشل رائٹس ہیں، اس کے کم حقوق ہوں گے، یہی تو ظلم کہلاتا ہے نا، انصاف تو نہیں رہا، ظلم ہو گیا۔ اسی سے پھر فساد پیدا ہوتا ہے، جس کے حقوق سلب ہوتے ہیں وہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو سارا فساد جنم ہی اس بات سے لیتا ہے جب آپ حقوق و فرائض میں ڈنڈی مارتے ہیں اور اپنے حق زیادہ رکھ لیتے ہیں اور دوسرے پر ذمہ داریاں زیادہ عائد کر دیتے ہیں۔ تو یہ فسادی جو تھے، پھر دیکھو ان کا کیا انجام ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اب یہ کہ ایک اور انداز آیا، یہ جو خاص قصص النبیین خالص، ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بھی علم عطا کیا،
वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मोमिनीन, और उन्होंने कहा सारा शुक्र उस अल्लाह के लिए है जिसने अपने ईमान वाले बंदों की अक्सरियत के ऊपर हमें फजीलत अता की है। अब ये देखिए, फजीलत अल्लाह ने सचमुच उनको दी थी, उससे उनके अंदर तकब्बुर नहीं पैदा हुआ, अल्लाह का शुक्र का जज्बा पैदा हुआ। फ़िरौन को भी अल्लाह ने एक सियासी फजीलत तो दी हुई थी, सरबराह बनाया था, लेकिन उससे उसके अंदर तकब्बुर पैदा हुआ कि बाकी घटिया हैं, मैं आला हूँ। वह वारिसा सुलेमान दाऊद, और सुलेमान अलैहिस्सलाम वारिस बने दाऊद अलैहिस्सलाम के, सुलेमान बेटे थे। वकाला या यो अन्नास, एक मौके पे उन्होंने लोगों से कहा, ये जो ज़ाहिर है बादशाह हैं वो निकले होंगे, दरबार लगाया होगा, तो लोगों से कहा उल्लिमना मंतिक़ तैर, मुझे परिंदों की बोली सिखाई गई है। व ऊतीना मिन कुल्लि शै, और मुझे हर शय अता की गई है। इन्न हाज़ा लहुवल फ़ज़्लुल मुबीन, बेशक ये बहुत बड़ा फ़ज़ल है, फजीलत है। वह हुशिर अल सुलेमान जुनूदहु, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए उनके लश्कर जमा किए गए। मिनल जिन्न वल इंस, जिन्नों और इंसानों के, मतलब उनकी जो फ़ौज थी उसमें जिन्नात भी थे तो उनके लश्कर भी आए, और उसमें इंसानों की जमातें भी थीं वो भी आए। वत्तैर, और इसी तरह परिंदे भी थे, उनकी अलग फ़ौज थी वो भी आए। फ़हुम यूज़ाऊन, ये सब जमातें बनाई गई, सफ़ दर सफ़ खड़े किए गए। ये मंज़र 23 मार्च से जो है ना बहुत जो है मिलता जुलता है कि गोया सारे जो भी आपकी ताकत है उसका आप इज़हार करने के लिए परेड करवा रहे हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हैं मायना करने के लिए, और ये सारी मुख्तलिफ़ टोलियाँ मुख्तलिफ़ जो फ़ौजों की वो वहाँ सामने मैदान में मौजूद हैं। हत्ता इज़ा अतौ अला वादी नम्ल, अब फिर मार्च पास्ट शुरू हुई, तो वो चलते हुए जब एक ऐसी वादी में पहुँचे जहाँ चींटियों का बसेरा था। कालत नमलतुन, तो वहाँ की भी कोई बादशाह थी, ज़रा वो एक आपकी अपनी बादशाही है तो अल्लाह की एक और मखलूक है उसकी भी कोई बादशाही है। तो वहाँ की जो बादशाह थी वो उनकी मलका जो थी चींटियों की, उसने कहा या युवा नम्ल, ओ चींटियों, उदखुलू मसाकिनकुम, अपने घरों के अंदर घुस जाओ, यानी बिलों में घुस जाओ। ला यख्तमन्नकुम सुलेमान, कहीं सुलेमान तुम्हें रोंद ना दें, व जुनूदहु, और उनके लश्कर, वहुम ला यशुरून, उन्हें पता भी नहीं होगा ये हाथियों की फ़ौज आ रही है, घोड़े आ रहे हैं, ऊँट आ रहे हैं, नीचे कितनी चूंटियाँ मसली जा रही हैं, उनको क्या पता। लिहाजा बचाव के लिए फ़ौरन अपने अपने बिलों में घुस जाओ। अब वो बात सुन ली, जिनको वो बोली आती थी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो सुना। फ़तबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, उसकी बात से वो मुस्करा कर हंस दिए, यानी वो उनकी हंसी छूट गई। वका, अब ये हंसी क्यों छूटी कि एक मेरी बादशाही है तो मेरे मुकाबले में वो भी, उसकी भी तो एक बादशाही है, और ये जो अल्लाह ताला ने उनको उसका इल्म दे दिया तो उससे उन्हें एक जो है ना वो खुशी लायक हुई, और उससे उनकी हंसी निकल गई। लेकिन उसके साथ ही वो शुक्र का जज्बा गालिब आ गया कि मेरे ऊपर जो अल्लाह के एहसानात हैं कि ये सारा कुछ मैं देख पा रहा हूँ और मुझे इतनी ताकत दी है। लिहाजा अब उस एहसान का तज़किरा कैसे फरमाया, वक़ाल रब्बि औज़िनी, फरमाया मेरे रब। अब देखिए ना, कोई आदमी इस तरह अपने ठाठ बाट के साथ निकले, अपनी फ़ौजों के साथ निकले, तो उस पर शुक्र का जज्बा गालिब होगा या अपनी तरंग और वो जो इतराने का जज्बा होगा। ज़ाहिर है अगर ईमान दिल में नहीं होगा तो इतराने का जज्बा होगा, अपनी फूंफा होगी कि मेरी ये फ़ौज है, ये मेरा लाओ लश्कर है। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जो चीज़ गालिब, यानी मोमिन का तर्ज अमल ये होता है, उन पर जो चीज़ गालिब आई वो अल्लाह का शुक्र था। रब्बि औज़िनी, ऐ मेरे रब मुझे तौफीक दे, अन अशकुर नेमतक अल्लती, कि मैं शुक्र अदा करूँ तेरी उस नेमत का जो अनअमत अलई, तूने मेरे ऊपर की है, व अला वालिदै, और मेरे माँ बाप पर की है, व अन आमला सालिहन, और ये तौफीक दे इस शुक्र का हक़ अदा करने के लिए मैं अमल कर सकूँ, नेक अमाल करूँ, तरज़ाहु, जिन्हें तू पसंद करे, व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। ज़ाहिर है ये 4 दिन की चांदनी है, फिर उसके बाद आगे जाना है, तो मुझे अपने नेकोकार बंदों में दाखिल फरमा। ये तो उनके दिल की जज्बात की कैफियत थी। अब दुनिया में तो जो हो रहा है वो अपने ज़ाहिर है दुनिया के उमूर भी इंजाम दे रहे हैं, बादशाह हैं, लिहाजा अब उन्होंने परेड का मायना करना शुरू किया। फ़तफ़क़्क़द तैर, तो जब वो पहुँचे, यानी मुख्तलिफ़ जमातों का मायना करते करते जब वो पहुँचे, जो परिंदों वाली जो रेजिमेंट थी वहाँ पे, उसका जायज़ा लिया। फ़काला, तो कहा मा लिया, क्या मसला है। ला अरल हुदहुद, मुझे हुदहुद नज़र नहीं आ रहा। अब ज़ाहिर है इतने अहम मौके पर एक अहम कमांडर गोया गायब है, तो ये तो बहुत बड़ी जो है ना वो उसने जुर्म का इर्तिकाब किया है।
ام کان من الغائبین، یہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا سچ مچ غائب ہے؟ ہو سکتا ہے ادھر ہی ہو، میں نے دیکھا نہیں، تو کدھر ہے؟ میں نے دیکھا نہیں ہے وہ، یا وہ سچ مچ غائب ہے۔ لَوَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اگر وہ سچ مچ غائب ہوا تو میں اسے عذاب دوں گا بہت سخت، یعنی بہت سخت سزا دوں گا۔ اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ ظاہر ہے یہ جو فوج میں تو جو بھاگ جائے اس کی سزا موت ہے، جنگ سے جو بھاگے تو اسے میں سزائے موت دے دوں گا۔ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا اپنی غیر حاضری کے لیے کوئی وہ واضح دلیل لے کے آئے گا، کوئی سلطان کوئی اپنا عذر پیش کرے گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ فقال، وہ آ گیا، ہدہد آ گیا، اور اس نے آ کے جناب ایک خبر دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس دور کی جو بھی انٹیلیجنس کا کوئی جو ہے نا وہ کیا ڈی جی ہوتا ہے، ہاں وہ تھا۔ فقال اخذت بما لم تخط به، اس نے کہا میں احاطہ کر کے آیا ہوں جس کا تم احاطہ نہیں کر سکے، یعنی میں وہ شے قابو کر کے لایا ہوں یا وہ خبر لے کے آیا ہوں جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ وجئتک من سبع بنبأ یقین، اور قوم اس ملک سبا سے میں ایک بہت یقینی بڑی ایتھینٹک خبر لے کے آیا ہوں۔ اب یہ سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں؟ شام۔ اور یہ ملکہ سبا کہاں ہے؟ اس کی قوم کہاں؟ یمن۔ یہ جو بھی جو یوں سمجھے دو سرے ہیں، یہ جو جزیرہ نما عرب ہے، ایک سرے پہ شام واقع ہے تو دوسرے سرے پہ وہ جو ہے وہ یہ یمن ہے۔ تو یمن سے خبر لایا ہوں بہت دور سے۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے پایا ہے وہاں ایک عورت کو جو ان کی بادشاہ ہے، ان پر بادشاہی کر رہی ہے۔ وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اب یہاں سے جو ہے نا، اب آپ یہ سمجھیں کہ جو یہ انٹیلیجنس والے ہوتے ہیں نا، یہ بادشاہوں کو کسی کام پر لگاتے کیسے ہیں؟ پریزنٹیشن ہی اصل شے ہوتی ہے نا، اسی سے تو پھر سارا کام چلتا ہے۔ یہ میں ویسے کہانی نہیں سن، دیکھیں نا عراق پر حملہ کیا امریکہ نے تو انٹیلیجنس کس نے دی؟ ماس ڈسٹرکشن ویپنز کی کسی نے تو دی نا، ساری پریزنٹیشن اس کولن پاول نے پیش کی تھی نا، اس کو تو ایجنسیوں نے ہی دی تھی۔ اور جب اس نے پیش کر دی اس کے بعد ساری جھوٹ ثابت ہوئی، معافی بھی مانگ لی، لیکن یہ کہ ملک تو ستیہ ناش پھر گیا۔ تو یہ بھی ایک جو ہے نا اب پریزنٹیشن دے رہا ہے، لیکن یہ سچی دے رہا ہے۔ اوتیت من کل شیء، پہلی بات یہ کہ اسے دنیا کا ہر سامان دیا گیا، بہت خوشحال قوم ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا عرش بھی ہے۔ جی باقی تو چلیں جو بھی مال و دولت دنیا ہے وہ ہے ہی ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام آپ کس عرش پہ بیٹھتے ہیں؟ اس کا عرش تو بہت بڑا عرش ہے اس کا۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، اور ایک اور بھی انسینٹیو ہے، یہ فی سبیل اللہ بھی کام ہے۔ یہ اسے آپ صرف دنیا کا کام نہ سمجھیں، یہ کوئی امپریلزم کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی راہ میں کام ہوگا۔ وَوَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، میں نے اس کو بھی دیکھا اور اس کی قوم کو بھی دیکھا ہے۔ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر۔ تو اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی کہ آپ اس چپ چاپ بیٹھے رہیں، کچھ نہ کچھ تو اب کرنا ہی پڑے گا۔ وہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ ہدایت نہیں پاتے ہیں۔ اب دیکھیے بات روکی نہیں اس نے، مزید جو ہے نا اپنی طرف سے بھی حیرت کا اظہار ہے۔ اللہ یسجدوا للہ، کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو۔ الذی یخرج الحب فی السماوات والارض، وہ اللہ کہ جس نے آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ چیز نکالی ہے۔ اب دیکھیے یہاں سے اپنی اوقات شروع ہو جاتی ہے نا۔ ہدہد کے لیے سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ یہ وہ جانور ہے کہ جو ریت کے اندر سے ڈھونڈ کے کیڑا کھاتا ہے، چھپا ہوا کیڑا ہوتا ہے، اللہ نے اسے سینس دی ہے، یہ اڑتے ہوئے اس کیڑے کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، پھر ادھر بیٹھ کے کوریت کے نکال کے کیڑا کھا لیتے ہیں۔ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اس نے اپنے جو اس کو انعام ملا ہوا ہے اس کے تناظر میں ادا کرنا ہے، کہ وہ اللہ کا شکر نہیں کرتے جس نے آسمانوں اور زمین میں وہ ایک چھپی ہوئی شے نکالتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، کھولتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اب یہ الہ اور رب کو یہاں عرش عظیم کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں نا تو کون بادشاہ کا عرش عظیم ہوتا ہے نا، تو وہ کس معنی میں الہ کا لفظ اور رب کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ آیت سجدہ ہے، اٹھیں گے تو سجدہ کر لیجئے۔ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ،
یہ ہوتا ہے جی ایک جو واقعی بادشاہ ہوتا ہے، وہ صرف کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آتا، جو بھی رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کی تصدیق کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے آپ پر ٹرسٹ کیا ہے، آپ کو اتنا اہم عہدہ دیا ہے، آپ ہماری خفیہ ایجنسی کو ہیڈ کرتے ہو، لیکن جو آپ کی رپورٹ ہے اس کو ہم آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق کریں گے۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من، اچھا یہ نہ تصدیق کرنے کے نتیجے میں وہ پھر اپنی لائن پہ لے کے جاتے ہیں، آگے کیا ہوتا ہے یہ آپ کو نہیں پتا ہوتا۔ مشرف صاحب کو کیانی صاحب کہتے ہیں کہ جان دیوس افتخار چودھری نو کٹ بار مارو، چودھری صاحب کو آنکھ مارتے ہیں ڈٹ جاؤ۔ پھر جب ہو چکا ہوتا ہے تو مشرف صاحب کو پتہ لگتا ہے کہ بھائی اوئے ہوئے اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں۔ تو یہ بات ہے کہ پہلے اپنی تصدیق کرو بھائی، کیوں کسی کی بات میں آتے ہو؟ تو ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ بولا ہے، یہ رپورٹ سچی ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔ اذهب بکتابی، میری یہ کتاب یعنی میرا یہ خط لے کے جاؤ۔ اب دیکھنے کا طریقہ کیا ہے، میرا یہ خط لے کے جاؤ، ھذا یہ والا، فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، یہ ان تک پہنچاؤ، ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر ان سے منہ موڑ کے ہٹ آؤ، یعنی ادھر سر پہ سوار نہ ہو جاؤ کہ کیا پڑھتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں، ہٹ جاؤ وہاں سے۔ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ، پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ خط کسی نہ کسی طرح ہدہد نے پہنچا دیا، وہ ملکہ سبا تک پہنچ گیا۔ اب وہ بیٹھی ہے لے کے سب کے سامنے، یعنی اپنے درباریوں، اس نے میٹنگ بلا لی۔ قالت یا ایھا الملأ، اس نے کہا میرے دربار والو، انی القی الیہ کتاب کریم، سب سے پہلی بات تو اس نے یہ کہی کہ میری طرف ایک لیٹر آیا ہے، کتاب آئی ہے، لیکن کریم کے الفاظ، یعنی بہت ہی عزت والا کوئی کلام ہے، باوقار خط آیا ہے۔ انہو من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے۔ یہ سلیمان ان کے لیے اجنبی نہیں ہوں گے، ظاہر ہے یہ دو ملک ہیں اور یہ ان دو ملکوں کے درمیان یہ قوم سبا تجارت کرتی ہے اور یہ شام تک کے سفر کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ انہیں سلیمان کی بادشاہی کا پتہ نہیں ہوگا، پتہ ہوگا، لہٰذا وہ اس طور پہ ان کی بات کر رہی ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے۔ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور اس کا پہلا جملہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور لب لباب کیا ہے خط کا؟ اللہ تعالی علی، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا، سر نہ اٹھانا، واتونی مسلمین، فرما بردار بن کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ، چلی آؤ میرے پاس فرما بردار بن کر۔ بڑا سخت خط ہے، یعنی یہ سفارتی آداب کے اعتبار سے تو بہت ہی، یعنی یہ پتھر کے دور میں پہنچا دینے والے، ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو، سے بڑا سخت خط ہے۔ قالت یا ایھا الملأ، اب اس نے کہا ہے میرے، اب آپ جو مرضی ترجمہ کر لیں، آج کے اعتبار سے کابینہ کے جو وزراء ہیں، مشیر ہیں یا کور کمانڈر ہیں، جو بھی آپ سمجھ لیں، تو اے میرے ساتھیوں، افتونی فی امری، میرے اس معاملے میں مجھے بتاؤ۔ یہاں فتوے کا لفظ کا مطلب مشورہ دو، مجھے سمجھاؤ۔ ما کنت قاطعۃ امرن، یہ جمہوریت کوئی نئی شروع ہوئی ہے، تمام سمجھدار لوگ جو ہے نا فیصلے اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے نا یہ آپ کو فائدہ نہیں دیتی، وہ ایک جو ہوتا ہے نا جسے آپ کہتے ہیں ایک سینس آف اونرشپ اور پارٹیسپیشن، وہ نہیں ملتا۔ جو کوئی بھی سیانہ بادشاہ گزرا ہے اس نے طریقہ یہی اختیار کیا ہے، لہذا ملکہ سبا بھی اپنی کو لوگوں کو بٹھاتی ہے اور کہتی ہے ما کنت قاطعۃ امرا، میں کوئی فیصلہ نہیں قطع کرتی، یعنی اس کو فائنل نہیں کرتی، حتی تشہدون، جب تک کہ تمہیں گواہ نہ کر لوں، تمہاری رائے نہ لے لوں، تمہارے ساتھ اس کو ڈسکس نہ کر لوں۔ اب ان کا جواب سنیے۔ قالوا نحن اولو قوۃ، انہوں نے کہا ہم بہت طاقتور لوگ ہیں، مضبوط فوج ہیں ہم، وَأُولُو بَاسٍ شدید، سخت لڑاکے بھی ہیں، ہمیں جنگی ہنر بھی آتا ہے، یعنی ہماری طرف سے کوئی دریغ نہیں ہے، قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ، لیکن فیصلہ کرنا تمہارے اختیار میں ہے، ہم کوئی ہیج پیج نہیں کریں گے کہ ہمارے ٹینکوں میں جو ہے نا وہ زنگ لگ گیا ہے اور وہ اس میں ڈیزل ختم ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم لڑیں گے، لیکن یہ کہ فیصلہ آپ کرو۔ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، پھر تم دیکھو کہ کیا تم حکم کرتی ہو، کیا سوچتی ہو۔ اس میں بھی ایک نکتہ آ گیا، دیکھیں جرنیل جو ہوگا اس کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس نے لڑنا ہے، وہ مدبر اور اسٹیٹس مین نہیں ہوگا،
یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، یہ ان کا شعبہ ہے، پوری دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے کہ لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے، اور حالات کیا ہیں اور معیشت کیا ہے۔ جرنیل کا کام تو یہ ہے کہ بھائی جیسے ٹریگر دباؤ تو گولی نکلتی ہے، تو حکم کرو تو ہم تو چڑھ دوڑیں گے، پھر جو ہوگا دیکھیں گے، وہ جو بھی کرگل پہ بیتے گی وہ تو بعد میں معلوم ہوگا۔ آپ فرمائیں تو صحیح، حکم کریں، دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی، تو ہم نے تو وہ کرنا ہے جو آپ ہمیں حکم دیں گے۔ یہ ہوتا ہے اصل ڈسپلن جو ہے نا وہ فوج، جس کا کام یہ ہے۔ باقی یہ کہ وہ ادھر اس کا شعبہ علیحدہ ہے جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں۔ تو فنظری، اب تیرا تو دیکھ، ماذا تامرین، کہ تو ہمیں کیا حکم کرتی ہے۔ اب اس کا جواب سنیے۔ یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی قوم کو جو ہے نا کسی منزل مراد تک پہنچاتے ہیں، کوئی ویژن ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہے قالت ان الملوک، یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا، اذا دخلوا قریۃ، یا جب کسی بستی میں گھستے ہیں، یعنی حملہ آور ہو کے اسے قبضے میں لیتے ہیں، افسدوہا، فساد مچا دیتے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اور ایک اور کام بھی کرتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، وہاں کے جو عزت والے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ آپ اپنی تاریخ دیکھ لیں نا، انگریز جب آئے، مسلمان حکمران تھے، مسلمانوں کو ذلیل کیا، ہندوؤں کو اٹھایا۔ ہر جگہ کا یہی طریقہ ہوتا ہے، ذلیلوں کو اوپر لے جاؤ کیونکہ وہ سڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ کا کام کریں گے، اور جو پہلے سے جن کو عزت حاصل ہے انہیں ذلیل کر، ان سے خطرہ ہوتا ہے، ان کی گئی ہے نا حکومت، انہیں جب بھی موقع ملا وہ ریٹیلیٹ کریں گے، لہذا ان کو دبا کے رکھو، اور جو دبے ہوئے تھے انہیں اٹھاؤ، وہ آپ کے وفادار بنیں گے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہی وہ کیا کرتے ہیں، یہی تاریخ ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، تو یہ لڑنے وڑنے کی بات کو رہنے دو، ٹھیک ہے، دفاع مضبوط ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ ذرا دیکھتے ہیں اس سے پہلے، یہ تو آخری آپشن ہوتا ہے نا لڑنا۔ اگر وہ کام ہمارا گڑ دینے سے حل ہو جاتا ہو تو کیا ضرورت ہے اپنے ٹینکوں کو حرکت دینے کی۔ تو یہ میں ان کی طرف ایک بھیجتی ہوں، کوئی جو ہے نا وہ وفد بھیجتی ہوں، بہدیتن، بہت سے ہدایہ دے کر، ان کو تحائف دے کر بھیجتی ہوں۔ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو جو بھیجے گئے وہ کیا جواب لے کے آتے ہیں، ادھر سے کیا جو ہے نا واپسی جو ہے نا وہ مطالبہ آتا ہے۔ اب یہ ایک وفد وہاں سے چلا، شام پہنچ گیا۔ فلما جاء سلیمان، جب وہ وفد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، کالا، سلیمان علیہ السلام نے وہ سارے تحائف دیکھ کر اور تحفے دیکھ کر، یا یہ سمجھ لیجئے جیسے آج کل ہمیں کوئی نیا پیکج مل جائے، ویسے ساری قوم استغفار کرے، یہ جو وہ جو کہ ٹرمپ مڑ مڑ کے ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے نا، اللہ خیر کرے۔ یہ بہت مطلب خطرے کی بات ہے۔ ساری دنیا کو اس نے سینگوں پہ اٹھایا ہوا ہے، سارے دوستوں کو اس نے کچوکے لگائے ہوئے ہیں، ہمارا مڑ مڑ کے شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ ہی جانے کیا تباہی سر پہ آئی ہوئی ہے۔ تو خیر چلیں، تو انہوں نے جب فرمایا، حضرت سلیمان نے فرمایا اتمدوننی بمال، اچھا تم مجھے مال سے مجھے ریجھتے ہو، یعنی میری مدد کرتے ہو مال کے ذریعے سے، اس طرح میرا جو ہے نا وہ دل جیتنا چاہتے ہو۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اس کا آگے نقشہ آ جائے گا، وہ عرش عظیم اور وہ سارا کچھ جو ہے نا، میرے پاس بھی جو کچھ ہے تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ میں کیا شے ہوں۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے ان ہدیوں کے ساتھ، ان تحائف کے ساتھ خوش رہو، مجھے نہیں چاہیے، واپس لے جاؤ۔ ارجع الیہم، وہ وفد کا جو سردار تھا اس سے کہا جاؤ واپس انہی کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف۔ اب بات ختم، مذاکرات کوئی نہیں۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، میں وہ فوجیں لے کر ان پر حملہ آور ہوں گا، لا قبل لهم بها، جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اور ان کو ان کی بستی سے ذلیل کر کے نکال دوں گا، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اگر بچیں گے تو چھوٹے بن کے رہیں گے، غلام بن کے رہیں گے، انہیں خراج دینا پڑے گا۔ اب جب یہ خط واپس پہنچا، وہاں پہ پھر مشورہ ہوا، اور اس نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ لڑیں گے نہیں، میں خود جاتی ہوں، جا کے ملاقات کرتی ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور یہ جو مسلمین بار بار آ رہا ہے نا، دیکھیں بادشاہوں کے مسلمین کا مطلب ہے سرنڈر کرنا، یہ یہاں اسلام کی بات ابھی نہیں ہو رہی ہے، سرنڈر ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ قال یا ایھا الملأ، اب وہ جب وہاں سے لشکر چلا، ظاہر ہے جن کی انٹیلیجنس کا یہ عالم ہے کہ انہیں ساری خبریں پہنچ رہی ہیں، تو وہ بادشاہ چلی ہوگی وہ ملکہ، تو سلیمان علیہ السلام کو خبر ہو گئی۔ تو جب وہ شام کے قریب پہنچی، ملک شام کے قریب، تو سلیمان علیہ السلام ادھر دربار لگا کے بیٹھے ہیں وہاں پہ۔ اب یہ اس موقع کی گفتگو ہے۔ قال یا ایھا الملأ، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے دربار والو،
ایوکم یاتینی بے عرشہا، معلوم ہوتا ہے وہ مطلب رپورٹ کے اندر کچھ تھا وزن کہ سلیمان علیہ السلام کے دل میں وہ عرش کا کم از کم خیال آیا، تو انہوں نے کہا تم میں سے کون ہے جو میرے پاس اس کا وہ تخت لے کے آئے گا قبل ان یاتونی بمسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کے میرے پاس آ جائے۔ یعنی ظاہر ہے جب معاہدہ ہو جائے گا اس کے بعد ان کے مال کی حفاظت ذمہ ہو گیا نا، پھر ان کا ذمہ داری ہو جائے، اس سے پہلے لے آنا تو جائز ہے، تو کون اس کا وہ تخت اٹھا کے لے آئے گا یہاں پہ؟ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت تھا، یعنی بہت بڑا جن تھا کوئی، لوگ کسی پتہ نہیں کس طرح وہ جو ہے نا تلفظ کر، افریت بھی لوگ کہتے ہیں، عفریت ہوتا ہے یہ لفظ۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت تھا جس نے کہا، یہ سمجھ لیں کہ جنوں کی یہ جیسے ہم انسان اتنا ہی فرق ہوتا ہے، کوئی چلے 4.5 فٹ ہوگا، کوئی 6 ہوگا، کوئی 7 بھی ہو جاتا ہے، ریئر ہوتے ہیں، لیکن جنوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ یعنی ایک طرف وہ عفریت ہوتا ہے، دیو ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہوتی ہیں، اور ایک طرف وہ 1.5 گٹھ کا بھوتنا ہوتا ہے۔ یعنی یہ بھوتنے سے لے کے اور جن اور بڑے عفریت تک، ان کے اندر بہت یعنی وہ ہے ورائٹی ہے۔ ویسے اس سے چھوٹا بھی ہوتا ہے، یہ جو بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے، یہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے اس کو بھی جنی کہا گیا ہے۔ خیر وہ ہم بہت دور نکل جائیں گے، لیکن اتنا تو چلیں بھوتنے کو تو سب مانتے ہیں نا، بھوتنے سے لے کے عفریت تک یہ جنوں کا جو ہے نا وہ ہے یعنی سائز۔ وہ جو عفریت تھا جنوں میں سے، اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں وہ لے کے آپ کے پاس آ جاؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، یعنی دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں یہ آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کے اوپر طاقت بھی رکھتا ہوں، یعنی اٹھا کے لا بھی سکتا ہوں، اور میں بیچ سے ڈنڈی بھی نہیں ماروں گا، ایسا نہیں کہ وہ کوئی 10% اس سے علیحدہ کر لوں، سارا آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، وہیں پہ جو شخص جس کے پاس علم تھا کتاب کا، اب یہ کیا چیزیں ہمیں نہیں معلوم، بس اتنا ہمیں پتہ ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبی تھے ان کا کوئی ماتحت ہی تھا، ان سے اوپر والا نہیں تھا۔ اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں اسے لے کے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک واپس اپنی طرف لے کے، آنکھیں کھلی ہیں نا، یہ جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ اور یہ کہتے ہی اس نے کام بھی ڈال دیا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، تو جب سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھا اپنے پاس رکھا ہوا، یعنی آ گیا وہ، قال ھذا من فضل ربی، انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ جو جن تھے، آتا ہے نا شیاطین جن تھے، اب وہ اللہ نے ان کے قابو میں دیے ہوئے تھے، وہ اس دور میں جن ہی قابو کر کے کام چلایا جا سکتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی آپ کے قابو میں دی ہے، اسی طرح کے کام، بلکہ جنوں سے بڑے بوجھ اٹھا کے جہاز اڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے منتقل ہو جاتی ہیں۔ چلیں آپ اسے شیطانی ہی سمجھیں، لیکن کام لینا تو جائز ہے نا، اگر شیاطین جن سے کام لیا جا سکتا ہے تو اس شیطان مشینری سے بھی کام لے لیں۔ لیکن اصلی بات کیا ہے، اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ یہ اپنے زور بازو پر اعتبار کرتے ہو یا اسے اللہ کا شکر پر لے کے جاتے ہو، فضل پر لے کے جاتے ہو، بس اتنی ساری بات ہے۔ آپ نے سورج نکلا، اللہ کا شکر ادا کیا، روشنی ہو گئی، بھائی رات سے جان چھوٹی، تو بلب روشن کر کے بھی تو اللہ کا شکر ادا کرنے میں مطلب کوئی اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تو اس نے یہ کام کر لیا۔ اچھا اگلی بات بھی دیکھیں، ایک طرف یہ فضل ہے اور دوسری طرف یہ بھی سمجھ ہونی چاہیے لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، وہ مجھے آزما رہا ہے یہ نعمت دے کے، میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناقدرہ ہوتا ہوں۔ یک وقت دونوں باتیں ہو گئیں۔ وَمَنْ شَكَرَ، تو جو شکر گزار ہوگا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے ہی بھلے کو شکر گزار ہوگا۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو میرا رب جو ہے وہ بے پرواہ بھی ہے اور عزت والا بھی ہے۔ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا، اب سلیمان علیہ السلام کو کچھ اور بھی سوجی، انہوں نے فرمایا اس کا یہ جو عرش ہے نا، اس کو تھوڑا سا بدل دو، اس کی شکل صورت میں کوئی تبدیلی کر دو۔ ننظر، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اتہتدی، کہ وہ سمجھدار ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہدایت نہیں پاتے۔ اب یہ کون سی ہدایت کی بات ہو رہی ہے؟ ایک آدمی جو ہے نا جو ذرا گہرائی سے چیز کو سمجھتا ہو، وہ ظاہری تغیر و تبدل سے دھوکہ نہیں کھاتا، تو تھوڑا اس کو ظاہری طور پہ بدل دو، ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کی جو سمجھداری کس درجے میں ہے اس عورت میں۔ فلما جاءت، جب وہ پہنچ گئی حضرت سلیمان کے پاس، قیلا، کہا گیا،
اب ظاہر ہے پہلے آؤ بھگت ہوگی، کچھ تھوڑا جو ہے نا ٹھنڈا گرم پیش کیا گیا ہوگا، اس کے بعد کوئی موقع آیا ہوگا جب کسی کہنے والے نے کہا، کوئی نوکر ہوگا یا کوئی وزیر ہوگا یا کوئی پروٹوکول افسر ہوگا جس نے کہا آہا قضا عرشک، آپ کا عرش بھی ایسا ہی ہے؟ قالت، وہ بھی بڑی بلا تھی، اس نے کہا کأنہ ہو، گویا کہ وہی ہے، اگر نہیں ہے تو آپ، اس نے یہ نہیں کہا وہی ہے، گنجائش رکھی ہے، خدا نہ خواستہ وہ نہ ہو تو الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں کہ وہ جھوٹ نہ ہو، گویا کہ وہی ہے، اسی جیسا تو گویا کہ ہے۔ اور دوسری طرف اس نے اشارہ کر بھی دیا کہ اندازہ ہو رہا ہے آپ کی طاقت کا، قوت کا، کہ یہ تو وہی معلوم ہوتا ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، اب اگلی بات اس کی ہے، اور ہمیں سمجھ آ گئی تھی من قبلہا، اس کے بغیر ہی، یعنی آپ کی طاقت کا ہمیں اندازہ ہو گیا، اس لیے نہیں لڑے تھے، نہیں تو مقابلہ ہوتا، جنگ ہوتی، ہمیں اس سے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرما بردار بن کے آئے ہیں، ہم سرنڈر کریں گے، ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، یعنی جو بھی آپ نے خراج وغیرہ طے کرنا ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اسے روک دیا گیا جو اس سے پہلے وہ بندگی کرتی تھی اللہ، یعنی پرستش کرتی تھی اللہ کے سوا جن کی، إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ قیلا، اس کے بعد کہا گیا، قیلا لہا، اس سے کہا گیا، ادخل الصرح، اب چلیے محل کے اندر چلتے ہیں، ضیافت بھی تو ہے نا، ابھی تو ابتدائی ملاقات ہوئی ہے تو اندر چلیں۔ فلما رات ہو، اب جب وہ اندر گئی، اس نے جب اسے محل کو دیکھا، حسبت ہو لجتن، تو جو وہ سین تھا اسے دیکھ کے اسے معلوم ہوا کوئی سمندر ہے، پانی ہے، یہ بہت بڑا حوض ہے، اس سے گزر کے جانا پڑے گا۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور اس نے اپنی پنڈلیاں ننگی کر لیں، یعنی وہ جیسے شلوار چڑھاتے ہیں اوپر کہ پانی سے گزرنا ہے۔ قَالَ، انہوں نے کہا، إِنَّهَا صَرْخٌ، یہ ایک محل ہے، مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں، یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشے ہیں جن کو آپ نے پانی سمجھا ہے۔ قالت، اب وہ بولی، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان، سلیمان کے ساتھ میں نے اطاعت قبول کر لی ہے، للہ، اللہ کی، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ پہلے اطاعت اور تھی، یہ اطاعت اور ہے۔ پہلی اطاعت جیسے ایک بادشاہ دوسرے کے آگے تسلیم ہوتا ہے، سرنڈر کرتا ہے، اور یہ اطاعت ہے اللہ کے آگے گردن جھکانے کی، تو اس میں فرق ہو گیا۔ اور وہ پہلی اطاعت میں آپ کو جبر نظر آ رہا تھا، جبکہ اللہ کی اطاعت کے لیے جبر کیا نہیں جاتا، لا اکراہ فی الدین، تو یہ اب اس نے دل سے مانا ہے کہ میں جس کو سلیمان مانتے ہیں، تو سلیمان کو اس نے کیا کیا جو ہے خوبیاں دی ہیں، کیا مقام دیا ہے، تو میں بھی اسی کی فرما بردار ہوتی ہوں۔ یہ یہاں تک وہ قصص النبیین والا انداز تھا جس میں انبیاء کے جیسے جو واقعات ہیں انہیں بیان کیا گیا۔ آگے اب انباء الرسل کا معاملہ شروع ہونا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی بندگی کرو، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو ان میں دو گروہ آپس میں لڑنے لگ پڑے، یعنی جو ایمان لائے تھے وہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے، جو نہیں لائے وہ رد و قضا کرنے لگ گئے، بحث مباحثہ شروع ہو گیا۔ قال یا قومی، حضرت صالح نے فرمایا میری قوم، لم تستعجلون بالسیئات قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ یعنی تمہاری حرکتیں تمہیں عذاب کی طرف لے کے جا رہی ہیں، یا قوم کہتی بھی ہوگی عذاب لے آؤ۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے، گناہوں کو بخشواتے کیوں نہیں تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا یہ جو ہم پر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں، یہ ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا کہ جب اللہ کسی رسول کو بھیجتے ہیں تو ساتھ ہی اس قوم کے اوپر کے حالات میں بھی تغیر واقع ہوتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ جن کو تم کہہ رہے ہو نا برائیاں ہم کو آ لگی ہیں، تو یہ تو تمہاری نحوست کی وجہ سے، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا ایسا، جب سے تم آئے ہو اور تم نے آ کے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے شاید انہوں نے ہی ناراض ہو کے، تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو تمہارے ساتھی ہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ قال طائرکم عند اللہ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری بدقسمتی جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، اس کی طرف سے ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم قوم ہو جو آزمائے جا رہے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ جانچ رہا ہے، اور تمہیں تھوڑی بہت یہ جو چھوٹے موٹے جو مصیبتوں سے دوچار کر رہا ہے اس لیے تاکہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ زلزلہ اس لیے آیا ہے، یہ چھوٹی موٹی تمہیں جو ہے نا یہ جو مصیبت میں پڑے ہو، بدامنی لاحق ہوئی ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ کچھ یہ بھی تو سوچو، اپنی حرکتیں بھی تو دیکھو نا، تم کرتے کیا ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ،
اور اس شہر میں 9 اشخاص تھے یفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتے تھے. ایک گروہ تھا نا، اس میں 9 سردار ہوں گے بڑے، ہو سکتا ہے ایک جیب کوتروں کا سردار ہو، ایک چوروں کا سردار ہو، ایک ڈاکوؤں کا سردار ہو، باقی آپ قیاس کرتے چلے جائیے. تو اس طرح کے 8-9 بڑے بڑے سردار تھے. تو یہ وہ وہاں کی ڈیپ سٹیٹ تھی نا. یفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتے تھے. ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے تھے. قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا کہ سب مل کے قسم کھاؤ. اب یہ ہوتا ہے جی خفیہ پلان بنایا انہوں نے. کس کے خلاف بنایا؟ حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف بنایا. اور کیا بنایا؟ سب مل کے قسم کھاؤ اللہ کی قسم. اللہ کو مانتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے درمیان جو معاہدہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا، اس میں گواہ اللہ کو بنا رہے ہیں. اللہ کی قسم کھا کے جو ہے نا آپس میں معاہدہ کرو. لَنُبَيِّتَنَّهُ، کہ ہم رات کو جا پڑیں گے اس کے گھر والوں کے اوپر، اس پر بھی وَأَهْلَهُ، اور اس کے میں تباہ کر دیں گے، سب کو ہلاک کر دیں گے. ثُمَّ لَنَقُولَنَّ، پھر اس کے بعد ہم سب مل کے یہ بات کہیں گے لِوَلِيِّهِ، جو بھی اس کی طرف سے، ظاہر ہے ایک وہ ہوتا ہے نا اپنا خاندان، جیسے آج ملک ہیں اس وقت خاندان تھے. جیسے آج ملک اپنے شہریوں کا دفاع کرتے ہیں، اس طرح اس وقت خاندان اپنے شہری کے دفاع، اپنے جو بھی ان کے فرد ہوتا تھا اس کے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا تھا. تو جو بھی اس کے خاندان کا ولی ہوگا، سردار ہوگا ان کے قبیلے کا، اس سے کہہ دیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، ان کے لوگ جب، ان کے گھر والے جب مارے گئے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہوا، کوئی خبر ہی نہیں، نامعلوم افراد کوئی کام کر کے چلے گئے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے ایک چال چلی. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ نہیں تھا. یعنی جب انہوں نے یہ طے کیا تھا وہی در حقیقت ان کے اپنے مرنے کا وقت تھا. اور پھر ہم نے ایک چنگاڑ بھیجی جس کے نتیجے میں وہ پوری قوم، زلزلہ بھیجا جس کے نتیجے میں وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پھر دیکھو انہوں نے جو مکر کیا تھا، تدبیر کی تھی، وہ کس انجام سے، کیا نتیجہ نکلا اس کا. انا دمرناہم، ہم نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا. وقومہم، ان کی قوم کو بھی، اجمعین، سب کے سب کو. فتلک بیوتہم، تو وہ ان کے گھر ہیں، خاویۃ، اوندے ڈھہ گئے ہیں، گر پڑے ہیں، بما ظلموا، ان کے ظلم کی وجہ سے. ان فی ذالک لآیہ، اگر کوئی عقل کرے تو اس میں نشانی ہے، لقوم یعلمون، سمجھ رکھنے والوں کے لیے. وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو پرہیزگار تھے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اسی طرح لوط جب وہ گئے اپنی قوم کے پاس. أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور ان سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو. وَأَنْتُمْ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو دیکھتے ہوئے. معلوم ہوتا ہے وہ کوئی مطلب اس کو سر عام کرتے تھے، اور اس کا کوئی تماشے بھی، یعنی جیسے میلہ ہوتا ہے، یا جیسے بلکہ بعض مقامات سے ایسا محسوس ہوتا ہے اس کے باقاعدہ کوئی ٹورنامنٹ بھی منعقد کرتے تھے، کوئی ٹرافیاں بھی رکھی ہوتی تھیں. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے اوپر شہوت کے لیے دوڑتے ہو. بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم تو بہت جاہل لوگ ہو. فما کان جواب قومہ، اس سب کے جواب میں ان کی قوم کی کوئی بات نہیں تھی. الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، سوائے اس ایک بات کے کہ انہوں نے کہا اپنی اس بستی سے لوط کو اور اس کے گھر والوں کو نکال دو. یہ ہمارے ساتھ رہ کے کیا کرتے ہیں. آگے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک لوگ ہیں. ہمیں خود اپنی زبان سے کہتے ہیں گندے کام کرتے ہو، جاہل ہو. تو ان سیانوں کو اور نیک اور پاک پوتر لوگوں کو ہمارے درمیان رہنے کی کیا ضرورت ہے، نکالو باہر ان کو. فانجیناہ، تو ہم نے لوط کو بھی بچایا، واہلہ، ان کے گھر والوں کو بھی بچایا. الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے. قدرناہا من الغابرین، طے کر دیا تھا پہلے سے، تقدیر تھی یہ کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. یعنی جو باقی قوم کا انجام ہوا وہی قوم اس کا بھی انجام ہوگا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ان پر ہم نے برساؤ برسایا. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو جن کو خبردار کر دیا گیا تھا ان پر کیا برا برساؤ ہوا، یعنی پتھروں کی بارش برسائی. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب تعریف اللہ کے لیے ہے. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا، یعنی جو اس کے رسول ہیں یا جو اس کی نیک راہ پر گامزن ہو گئے ان پر کے لیے سلامتی ہے. اللہ خیر اما یشرکون، اب خود سوچو اللہ بہتر ہے یا جو اس کے ساتھ تم نے شریک ٹھہرا رکھے ہیں وہ بہتر ہیں.
اب یہاں سے وہ سورہ انعام والا مضمون ہے، نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ام من خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں اور تمہارے لیے بلندی سے پانی اتارا، فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے اگا دیے تمہارے لیے رونق والے پرکشش باغ۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا ان کا درخت اگانا، ایک درخت بھی اگانا تمہارے اپنے بس میں نہیں تھا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اب اگر الہ کا مطلب صرف وہ جیسے کسی کو پوجا جاتا ہے تو یہ تو درخت اگانے کا کام بھی الہ کر رہا ہے نا۔ خالق کی حیثیت سے بھی، یعنی خالق ہے تو الہ بھی ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایک قوم ہے جو عدل کر، یعنی دوسروں کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کی تو اپنی شان ہے۔ اب یہ لفظ نوٹ کریں، یہ برابر کرنے کا، الہ کا ایک مفہوم، ایک معنی وہاں پہ مروج تھا، یعنی جس کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، جس کی پرستش کی جاتی ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے، جس کی ڈنڈوت بجا لائی جاتی ہے، اس کو الہ کہتے تھے۔ قرآن مجید نے اس الہ کے لفظ کو ایک خاص معنی بھی دیا ہے، اضافی معنی بھی دیے ہیں، اور اس میں حاکمیت کا معنی بھی شامل کیا ہے، تخلیق کا معنی بھی شامل کیا ہے۔ تو قرآن کا الہ اس مروجہ الہ کے مقابلے میں بلندتر مفہوم کا حامل ہے۔ تو یہ اپنے آلہہ کو جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو پوجے تو جاتے ہیں، ان کو برابر کر دیتے ہیں اس الہ کے جو خالق بھی ہے، اور اس الہ کے جو مالک بھی ہے، اور اس الہ کے جو بادشاہ بھی ہیں۔ یہ ہے غلطی تعبیر کی ان کی بھی، اور 14 صدیاں بعد بھی جو تعبیر کی غلطی نکالیں۔ ام من جعل الارض قرارا، بلا وہ کہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کے قابل بنا دیا، بسیرے کے قابل، اس پہ قرار پکڑنے کا ذریعہ، وجعل خلالہا انہارا، اور اس کے بیچ اس نے نہریں یا دریا چلا دیے، وجعل لہا رواسیا، اور اس کے اوپر اس نے بوجھ ڈال دیے، یعنی پہاڑ رکھ دیے۔ رواسی اصل میں یہ جو ہے نا وہ لنگر جو جہاز کا ہوتا ہے، اور جہاز کا لنگر کھونٹے کا کام کرتا ہے، گویا یہ پہاڑ میخیں یا کھونٹے بنا کے گاڑ دیے جو اس کا توازن قائم رکھتے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اس نے دو دریاؤں کے درمیان ایک آڑ رکھی، وہ ملتے نہیں آپس میں، سرد گرم بھی ہوتا ہے اور کھارا اور میٹھا بھی اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، ذرا سوچو اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ ذرا اپنے الہوں کی اوقات دیکھو، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ مکھی اگر کوئی چیز آگے سے لے جائے تو واپس نہیں چھین سکتے۔ تو یہاں الہ کا لفظ قدرت کے لیے، طاقت کے لیے، علی کل شیء قدیر ہونے کے لیے، بے پناہ طاقت کا حامل ہونے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، محض مسجود یا معبود ہونے کے معنی میں نہیں جو وہاں کے تصورات تھے، اس سے بلندتر معنی دیا گیا ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ ام من یجیب المضطر اذا دعاہ، بلا جو بے قرار ہو کر اسے پکارتا ہے، اس کی اس پکار پر کون سنتا ہے؟ کون اس کی پکار پر لبیک کہتا ہے؟ کسی بھی مجبور شخص کی پکار پر۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی برائی کو دور، جس مصیبت میں پھنسا ہوتا ہے وہ اس سے دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ، اور وہ تمہیں اس نے بنا دیتا ہے جان نشین، زمین کے وارث، بادشاہت عطا کر دیتا ہے، خلفاء الارض، زمین کے اوپر اختیار دے دیتا ہے تمہیں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، یہ زمین اس کی ہے، اس نے تمہیں اختیار دیا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ اب یہاں الہ کس معنی میں لیں گے آپ؟ تو یہ سمجھ لیجئے، ایک سوال کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے کہ یار یہ آ کے مودودی صاحب کو یہ الہ کا یہ مفہوم سمجھ میں آیا تھا اور کسی کو اس سے پہلے 14 صدیوں میں خیال نہیں آیا۔ تو خیال اس لیے نہیں آیا کہ اتنی ازر من الشمس حقیقت تھی کہ اسے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مسلمانوں کے اندر ایک شے کامن ہے، اسے فار گرانٹیڈ ہی لیا جائے گا نا کہ یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو سب مانتے ہیں، کسی کو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوا جب انگریز بہادر آ گئے اور انہوں نے آ کے خود الہ بن کے اپنا قانون نافذ کر دیا۔ اب ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ کو بتایا جائے کہ بھئی اگر خدا کو الہ مانا ہے تو پھر یہ انگریزوں کے قانون پر آپ عمل نہیں کر سکتے۔ تو جب ایک مسئلہ ہی پہلی دفعہ پیدا ہوا، اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ایسا، تو پہلے وہ بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئی، تو جب وہ گمراہی آئی ہے تو اب اسے بیان کرنے کی بھی ضرورت پیش آئے گی، تو کیا بھی گیا ہے۔ جتنے بھی مسلمانوں کے بادشاہ تھے، ٹھیک ہے ان کے اندر بھی جو ہے نا خرابیاں تھیں، سب کچھ تھا، مسلمانوں کے درمیان فیصلے کس اصول پر ہوتے تھے؟
اسلامی اصول کے مطابق سارے مغل بھی تھے، تو یہ تھا نا عالمگیر بادشاہ غازی تھا نا جس نے تمام علماء کو بیٹھ کے فتاوائے عالمگیری جو ہے وہ مرتب کروائے تھے۔ اس کمیٹی کی سربراہی کس کے پاس تھی؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب جو ہے نا اس کمیٹی کی سربراہی کر رہے تھے، اور کون یہ سارا کام کرا رہا تھا؟ یہ اس زمانے کے اسلامی نظریاتی کونسل سمجھیے نا، کہ جس کے فیصلوں کو نافذ کون کرے گا؟ بادشاہ۔ اور وہ سارے جو مرتب کیے تھے انہوں نے فتاوائے عالمگیری، وہ شریعتی تھی نا۔ حاکم کس کو مانا تھا؟ بادشاہ کو یا اللہ کو؟ تو جب تک یہ مسئلہ اس طرح پیدا نہیں ہوا تو اس کی وضاحت کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی، جب پیدا ہو گیا تو پھر اس کی وضاحت کرنے کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بلا وہ کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تمہیں ہدایت دیتا ہے، رستہ دکھاتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیاروں میں، نیویگیشن کے لیے ستارے جس نے بنائے ہیں۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ کون ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، یعنی بارش سے پہلے وہ جو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں گویا پتہ لگ جاتا ہے کہ بارش آ رہی ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ یعنی یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے والا الہ ہوتا ہے نا، تم نے تو بس بت بنا کے تو انہیں الہ سمجھ لیا ہے۔ تعالی اللہ عما یشرکون، بلند و بالا ہے اللہ جو یہ چیزیں اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، جس طرح کا اسے الہ سمجھ رہے ہیں وہ اس سے بہت اعلیٰ و عرفہ الہ ہے۔ اس کے الہ کے مقام کو گھٹاؤ مت، نیچے لے کے نہ آؤ، اسے صرف پوجا پاٹ والا الہ نہ بناؤ، بادشاہ سمجھو اسے، تب اس کو اس کے مقام میں بلند پر رکھا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے۔ من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا وہ کون ہے جو تخلیق کرتا ہے، یہ پوری کائنات اس نے بنائی ہے، پھر اسے مٹائے گا، پھر دوبارہ بنائے گا، یعیدہ اعادہ کرے گا، ریپیٹ کرے گا اسے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی اور الہ ہے اللہ کے ساتھ جو یہ کام کرتا ہے؟ اس کا مطلب الہ کے یہ سارے کام ہیں، تو کون اور ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ جب کوئی اور ایسا نہیں یہ کام کرنے والا تو حکم بھی اس کا مانا جائے گا، اس کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ان سے کہو کہ لے آؤ اپنی کوئی دلیل، اگر تمہارے پاس تم اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو کوئی سچ مچ کی دلیل پیش کرو۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، فرما دیجئے کہ آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کچھ غیب نہیں ہے، جو کوئی غیب ہے وہ کچھ ہمارے لیے غیب ہے، ہمیں نہیں نظر آتا، اللہ کے سامنے ہے وہ سب۔ اللہ کے لیے وقت بھی کوئی یہ ماضی حال مستقبل میں تو تقسیم نہیں ہے، یہ تو ہمارے اعتبار سے یہ ماضی ہے، یہ حال ہے، یہ مستقبل ہے، وگرنہ آپ اگر لاجیکلی دیکھیں تو حال تو کوئی شے ہی نہیں ہوتی، وقت تو رکا ہوا تو نہیں ہے، چل رہا ہے، سیکنڈ کی سوئی کھڑی تو نہیں ہوتی، تو ہر لحظہ یا ماضی ہے یا مستقبل ہے، حال تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنی سمجھ، اپنے جو بھی ہماری جو قیدی ہیں ہم ڈائمنشن 3 ڈائمنشن کے، اس کے اندر جو ہے نا مجبور ہوتے ہیں ایک حال بھی رکھیں، وگرنہ حقیقت میں تو حال کوئی شے ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے اعتبار سے ماضی اور مستقبل بھی کوئی شے نہیں ہوتی، سب ایک زمانہ جو ہے بسیط ہے، اللہ کے سامنے ہے سب۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے باقی جن کو تم نے الہ بنا کے بٹھایا ہوا ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے کب جائیں گے، یا جن سے تم توقع باندھتے ہو کہ کشتی پار لگا دیں گے، انہیں خود اپنے اٹھنے کا بھی نہیں پتہ۔ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، ان لوگوں کا علم آخرت کے معاملے میں تھوڑا رہ گیا ہے، ادراک نہیں کر پائے ہیں آخرت کو۔ وہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی شے، جیسے آپ نے میزائل فائر کیا ہو کہیں 900 میل کا اور وہ 700 میل پہ ہی ڈھہ جائے، اس طرح ان کے یہ خیال آخرت کے بارے میں کھو گیا، منزل مراد تک نہیں پہنچا، تھک گیا۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں، ان کے تصور میں وہ خیال ہی نہیں آتا۔ وقال الذین کفروا، اور کافر لوگوں نے کہا اذا کنا ترابا وآباؤنا، جب ہمارے آباء اور ہم بھی مٹی ہو جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد جسم مٹی بن جائیں گے، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، تو کیا ہم دوبارہ نکال کھڑے کر دیے جائیں گے، یعنی دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا، اصل میں یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ مٹی میں رل مل جانے والی چیز کو پھر دوبارہ جوڑ کے انسان بنا دیا جائے۔ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا، یہ وعدے کیے گئے جا رہے ہیں ہم سے بھی، وَنَحْنُ ہم سے، وَآبَاؤُنَا ہمارے آباء و اجداد سے بھی ہوتے آئے ہیں، من قبل اس سے پہلے، ان هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ کچھ بھی نہیں ہے، پرانے لوگ یہ باتیں کرتے آئے ہیں، پہلے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔
اب بھی جوانی میں تو یہ باتیں یاد نہیں آتی، جب عمر ڈھلتی ہے اور قبر سامنے نظر آتی ہے تو بوڑھے لوگ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں، زمانہ چل رہا ہے، چلتا رہتا ہے۔ کل سیرو فی الارض، ان سے کہو زمین میں گھومو پھرو، فانظروا، ذرا دیکھو، آنکھیں کھول کے دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ جو مجرم گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا رہا۔ یہ زمانہ یوں ہی نہیں چلتا، اس میں بریکس بھی آتی ہیں، اس میں بہت جو بڑے بڑے حادثات بھی واقع ہوتے ہیں، پوری قوموں کے جنازے بھی اٹھتے ہیں، ایسا نہیں جیسے تم سمجھے ہو۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے نبی آپ ان کا غم نہ کریں، وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو سازشیں یہ کر رہے ہیں اس سے بھی آپ جو تنگ نہ ہوں، اپنے سینے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہو تو بتاؤ۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، ان سے کہیے کہ جس شے کی تم جلدی مچا رہے ہو، جس عذاب کی جلدی مچا رہے ہو سکتا ہے اس کا کوئی حصہ تمہاری پیٹھ سے لگا ہوا ہو۔ یہ پیٹھ سے لگا ہونے کا مطلب اصل میں ردف کا لفظ اس ہے، ردیف کہتے ہیں جو اونٹ پہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، جیسے موٹر سائیکل پہ بندہ پیچھے بیٹھا ہو، کتنا دور ہوتا ہے، تو گویا وہ عذاب کا کوئی ٹکڑا تمہارے بہت قریب آ گیا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے، گویا تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک تیرا رب لوگوں کے لیے بڑے فضل والا ہے، یعنی وہ مؤخر کر رہا ہے، فوری عذاب نہیں لا رہا ہے، اس کا فضل ہے کہ نہیں کر رہا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں بنتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا رب بے شک جانتا ہے ان کے سینے جو کچھ چھپا کے رکھتے ہیں اور جو کچھ وہ لوگ ظاہر کرتے ہیں، اس سب سے واقف ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ شے نہیں ہے مگر اللہ کے لیے وہ سب ایک ریکارڈ کے اندر محفوظ ہے۔ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ قرآن مجید بنی اسرائیل پر بیان کرتا ہے اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان کی اکثریت کو وہ کھول کے ان پر واضح کرتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ قرآن انہیں بھی سمجھاتا ہے، جن چیزوں میں ان کا اختلاف ہے اس اختلاف کو بھی رفع کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى، اور یہ قرآن ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، بے شک تیرا رب ان کے مابین فیصلہ کرے گا اپنے حکومت سے، اپنے حاکم ہونے کی حیثیت سے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ زبردست بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، اے نبی آپ تو ایک صریح حق کے اوپر ہیں، آپ کے حق کے اوپر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، لیکن اس کے باوجود آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، مطلب یہ مردے ہیں، ان کی روح مر چکی ہے۔ وحی کو سمجھنے کے لیے جو کان اور آنکھ اور جو صلاحیت درکار ہے وہ ان کی مردہ ہو چکی ہے، وہ روح ان کی مردہ ہو گئی ہے جو وحی کو سنتی ہے، تو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور اسی طرح جو بہرا ہے وہ پکار کو نہیں سن سکتا۔ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ منہ موڑ کے بھی چل چکے ہوں، اب وہ سامنے ہو تو چلیں کوئی بندہ اشارہ کرے، روکے کسی طرح، منہ بھی اس نے موڑ لیا، آپ نے پیچھے سے آواز دی، بہرا کیسے سنے گا، یہ نہیں سننے والے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمِّيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اندھے کو اس کی گمراہی پر آپ رہنمائی نہیں دے سکتے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ بس سنا سکتے ہیں انہی کو کہ جو ہماری آیات کا یقین کرتے ہیں اور وہ فرما بردار بنتے ہیں۔ مسلمون اب یہاں پہ حکم بردار، فرما بردار کے معنی میں آئے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر وہ بات ثابت ہوگی، یعنی جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، سورج مغرب سے نکل چکا ہوگا، اخرجنا لہم دابۃ فی الارض، ہم زمین میں سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے، تکلمہم، جو ان سے گفتگو کرے گا۔ اب ظاہر ہے سورج جب مغرب سے نکل چکا تو گویا اب وہ ایک ما فوق العقل واقعہ ہو چکا نا، اب عام حالات تو نہیں ہے، تو ایک غیر معمولی واقعہ ہوگا کہ زمین کے اندر سے ایک جانور نکلے گا، یہ کوہ صفا سے، یعنی جو صفا و مروہ ہیں تو صفا سے یہ برآمد ہوگا، نکلے گا، اور وہ لوگوں سے بات چیت بھی کرے گا اور یہ بتائے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیات کا یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ قرآن میں تو اتنا ہی ذکر ہے، احادیث میں اور بھی تفصیل ہے، ایک ایک آدمی پر مور لگائے گا، یہ کافر ہے یہ مومن ہے، یہ بھی چھانٹی یعنی کھل کے ہو جائے گی۔ دنیا میں یہ کام رسولوں نے نہیں کیا کہ یہ بتائیں یہ منافق ہے اور یہ مومن ہے، لیکن یہ جانور آ کے کام کرے گا۔ کیوں بتایا جا رہا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سکیم کے تحت اس دنیا کو چلایا ہے، اس سکیم کے اندر آج کھولنا مناسب نہیں ہے، پوری طرح کھولا نہیں جائے گا، ادھر جا کے کھولا جائے گا، لیکن جب اس سکیم کا اختتام ہوگا، اس کی شام ہوگی
اور اعلان ہو جائے گا کہ اب توبہ قبول نہیں ہے، تو پھر اب جب ہم بتانا چاہیں گے تو ہماری طرف سے ایک جانور بھی آ کے بتا دے گا. یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے چنداں دشوار نہیں ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جب ہم ہر امت میں سے ایک جماعت نکال کھڑی کریں گے، جمع کریں گے، مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا. فَهُمْ يُوزَعُونَ، ان کی بھی جماعت بندی ہوگی، صف بندی ہوگی، جماعت بندی ہوگی. دو باتیں الگ، ایک تو صفیں بنتی ہیں نا، ایک جماعت یعنی علیحدہ علیحدہ کھڑے کیے جائیں گے، گروہ در گروہ کھڑے کیے جائیں گے. حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہ حاضر ہو جائیں گے. کالا کذبتم بآیاتی، تو اللہ ان سے پوچھے گا اچھا تم ہو، اچھا یہ ہیں وہ جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا تھا. اب ذرا اسی ایک جملے سے اندازہ لگائیں کہ پسینہ جا کے ٹخنوں سے اتر جائے گا یا نہیں. باقیوں سے علیحدہ کر کے کھڑے کر دیے، اچھا آپ ہیں جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا تھا. فہم وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کیا مسئلہ ہوا تھا. یعنی بڑے جسے کہتے ہیں نا کولڈ اور سرد میری سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمہارا علم ہماری آیات کو پا نہیں سکا تھا، تمہارے تصور میں وہ خیال آ نہیں سکا جو ہم نے پیش کیا تھا. اب ماذا کنتم تعملون، یہ تم کیا کر رہے تھے. یعنی آیات اتنی کھلی تھیں، واضح تھیں، دو ٹوک تھیں، تم نے انہیں جھٹلا دیا، مسئلہ کیا بنا. کیا جواب دے گا کوئی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے. یہ ہے وہ گمبھیرتا، یہ ہے وہ جو جس کو اندازہ ہے یہ کیا بات ہے، تو وہ ڈرتا رہتا ہے، لرزتا رہتا ہے، ترستا رہتا ہے اس سے. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اسی بات سے بات ان پر ثابت ہو جائے گی، کوئی جواب ہی نہیں بنے گا اس کا. کیا عذر پیش کریں گے، کیا بہانہ لگائیں گے، تو ہماری دفعہ ان پر لاگو ہو جائے گی، ہمارا کیس ان پر ثابت ہو جائے گا. بما ظلموا، جو انہیں ظلم کیا ہے اس وجہ سے. فہم لا ینطقون، بول ہی نہیں سکیں گے، کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس، لا جواب ہو گئے، پھنس گئے. الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، اب ذرا یہ ایک طریقے سے بات سمجھائی، اسے منطقی انتہا تک پہنچایا. اب دوسرے طریقے سے سمجھا رہے ہیں، کیا یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے ان کے لیے رات بنائی ہے جس میں یہ جا کے سکون حاصل کرتے ہیں، تھکاوٹ دور کرتے ہیں، تسکین کا سامان کرتے ہیں. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، دن کو دیکھنے والا بنایا جس میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اگر کوئی غور کرے سوچے، ایک نشانی نہیں، کئی نشانیاں صرف دن اور رات کے الٹ پھیر میں ہیں. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اگر کوئی کسی درجے میں بھی خدا کا یقین ہو تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا. فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، تو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب گر پڑے گا، کوئی باقی نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب عاجزی کے ساتھ اس کی طرف چلے آئیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور یہ پہاڑ جو تمہیں بڑے جامد اور ساکت و صامت نظر آتے ہیں، ان کو تم دیکھو گے. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، جیسے بادل اڑتے ہیں اس طرح یہ اڑتے پھریں گے. یعنی اس وقت تو یہ بھی تھا نا، یہ پہاڑ اللہ کیسے اکھاڑے گا، اتنے مضبوط اور پکے اور توانا، تو ان کو بتایا جا رہا ہے جیسے دھول اڑتی ہے اس طرح اڑیں گے. سن اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی بناوٹ وہ ہے جس پر اس نے ہر شے کو بنایا ہے. تو جب جس نے جس شے پہ بنایا ہے تو اسی طرح اڑا بھی سکتا ہے. جس نے یہ صدایا ہے یہ اس کو اڑا بھی دے گا. انہ خبیر بما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے. من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کے آئے گا، فلہ خیر منہا، اسے اس سے بہتر ملے گا بدلہ، 10 گنا 700 گنا ملے گا. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اس دن کی گھبراہٹ سے وہ امن میں ہوں گے، انہیں کوئی گھبراہٹ لائق نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی لے کے آیا ہوگا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، ان کے منہ اوندے کر کے آگ میں ڈالے جائیں گے. هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم بدلہ نہیں دیے جا رہے مگر وہی جو تم کیا کرتے تھے. یہ اس کا نتیجہ، یہ ہمارا ظلم نہیں ہے، تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے جو تم بھگت رہے ہو. انما امرت ان اعبد رب هذا البلدۃ الذی حرمها، اے نبی فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے تو بس حکم دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں اس شہر کے رب کی، مالک کی، جس نے کہ اسے حرمت عطا کی ہے،
یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل ظاہر ہے حرمت، یہاں اس کے آداب ہیں اسپیشل جن کا خیال رکھا، اکرام ہے جو اس کا کیا جاتا ہے، پروٹوکولز ہیں، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کی ہے ہر شے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا فرما بردار، حکم بردار، تابع فرمان۔ اب آپ ان الفاظ کو نوٹ کریں، وہ حاکم ہے تو حکم دے رہا ہے نا، فرمان کون ایشو کرتا ہے، آرڈیننس کس کے ہوتے ہیں، اوامر کون دیتا ہے؟ وہ ہے جو میرا مالک ہے، وہ ہے جو میرا حاکم ہے، وہ ہے جو میرا رب ہے، وہ ہے جو میرا الہ ہے۔ میں مسلم گردن جھکا دی۔ اسی لیے میں نے بار بار آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ملکہ آئی ہے سلیمان علیہ السلام کے سامنے، ان کی بادشاہت کے آگے سرنڈر ہونے کے لیے۔ آپ نے مانا ہے اللہ بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا، اور آپ اگر اپنے آپ کو اس کے آگے سرنڈر نہیں کرتے، اپنی ساری خواہشات کو سرنڈر نہیں کرتے، اپنی ول کو سرنڈر نہیں کرتے، تو آپ کے اسے بادشاہ ماننے میں یا الہ ماننے میں اور ابو جہل کے بت کو الہ ماننے میں فرق کیا رہا؟ وہ بھی صرف پوجا پاٹ کیا کرتا تھا، باقی اپنی مرضی چلاتا تھا۔ آپ بھی بس اللہ کی پوجا پاٹ ہی کرو گے اور زندگی کے معاملات میں اپنی مرضی چلاؤ گے، تو تصور الہ تو پھر ایک ہی ہو گیا۔ لیکن ان دونوں الہوں میں فرق ہے، وہ بت مورتیاں تھیں، ان کے آگے سجدہ ہی ٹیکا جا سکتا ہے، ڈنڈوتی بجا لائی جا سکتی ہے۔ یہ الہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، یہ الہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کا ہر حکم ماننا پڑے گا۔ اور اس کے مقابل لفظ ہوا ہے مسلم۔ اصل لفظ جو ہے اسلام ہی تھا، مذہب یا دین کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، اور پورے بنی اسرائیل میں یہی سلسلہ چلا ہے۔ میں نے سورہ بقرہ میں آپ کو بار بار یاد کرایا تھا، اصل ان کا بھی دین اسلام ہی تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام کا مطلب ہے سر اطاعت خم کرنا، جیسے کوئی ایک قوم کسی دوسرے بادشاہ کے آگے سرنڈر کرتی ہے، ایسے آسمانوں اور زمین کے بادشاہ کے آگے سرنڈر کرنا، یہ ہے اصل میں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں، تلاوت کروں تمہارے اوپر اس بادشاہ ارض و سما کے، یہ جو میرے پاس احکام آئے ہیں یہ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، اب اگر کوئی ہدایت پر آئے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، بھلا اس کا ہوگا۔ وہ بادشاہ خود پیچھے بیٹھ گیا، سامنے نہیں آ رہا، تمہاری عقل کا امتحان لینے کے لیے کہ تم اسے پہچان پاتے ہو یا نہیں۔ پہچان لیا تو ہدایت پہ آؤ گے، اس کا حکم مانو گے، اور اس کے حکم سے اگر انحراف کرو گے یہ تمہاری ناسمجھی کی بات ہوگی، اور پھر وہ جب تمہارے سامنے آئے گا، وہ جو پیچھے منظر آیا تھا، اس دن پوچھے گا کدھر تھے، نہیں پہنچ سکے تھے اس تصور تک، تمہاری مت ماری گئی تھی یا کیا مسئلہ ہوا تھا، اور پھر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس دن تو اس نے یہی پوچھنا ہے نا، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بہکا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو فرما دیجئے میرا کام کھول دینا ہے، صاف کر کے سمجھا دینا ہے، وارن کر دینا ہے، خبردار کر دینا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور فرما دیجئے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس کے اور سارا شکر بھی اس کے لیے ہے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، فَتَعْرِفُونَهَا، تم انہیں پہچان لوگے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہاری حرکتوں سے تمہارا رب غافل نہیں ہے، وہ یعنی اس سے چھپ کر تم کچھ نہیں کر سکتے، سب اس کے سامنے ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ 8 رکعتیں پڑھیں گے، اس کے بعد چائے کا وقفہ ہے۔